بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص جس کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں آپ کو تعجب میں ڈال دے یا آپ کو پسند آئے اور وہ اللہ کو گواہ بنائے اس بات پر جو اس کے دل میں ہو، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پھرتا ہے آپ سے تو وہ دوڑتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد مچائے زمین میں اور ہلاک کرے یا تباہ کرے کھیتیوں کو اور جانوں کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد مچانے والے کو۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص جو بیچتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ پیچھے 2 آیتیں گزری ہیں جو حج کے متعلق تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ دعائیں مانگنے والے 2 قسم کے ہیں۔ ایک اللہ نے فرمایا کہ وہ ہیں جو مجھ سے مانگتے ہیں صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، دنیا کی دولت مانگتے ہیں، ہم انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، اللہ سے آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیب والے لوگ ہیں، ہم ان کی کمائی کا حصہ انہیں دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں، ہم انہیں آخرت کے اندر بھی دیتے ہیں۔ یعنی جو دنیا مانگنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگنے والے ہیں وہ حقیقی مومن مسلمان ہیں۔ اسی طرح ان آیات مبارکہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے منافق اور مسلمان کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس کی دنیا کی زندگی کی باتیں آپ کو بڑی تعجب میں ڈالتی ہیں، آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہے اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے کہ میری بات پر اللہ گواہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ مدینہ کا منافق اخنس بن شریق، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے تو یوں لگتا یہ ہے حقیقتاً اسلام کا خیر خواہ، یہ حقیقتاً قرآن کا خیر خواہ، اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑی محبت ہے، وہ اتنی میٹھی اور اچھی باتیں کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اے میرے محبوب حقیقتاً یہ بندہ بڑا اسلام کے بارے میں سخت جھگڑالو ہے، یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اسلام کے ساتھ بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے اور اپنی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ آپ بھی بڑے مطمئن ہو رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والا اسلام کا مخالف ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہے نا، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، ہمیشہ لوگوں سے جھگڑے، ہمیشہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، لوگوں کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ فسادی آدمی ہے۔ اور منافق کی حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ منافق آدمی زبان کا بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت نہیں ہوتی، وہ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر اسی طرح کے منافقوں کا تذکرہ کیا،
اور سورہ برات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذلیل کیا منافقوں کو، کیونکہ منافق لوگ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی، یا رسول اللہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے فلاں فلاں لوگ منافق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے کھڑا کر دیا کہ اٹھ جاؤ اے منافقوں میری محفل سے، نام لے لے کے کھڑا کیا۔ یہ دنیا کے اندر ان کی سب سے بڑی ذلت تھی کہ لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو گئے۔ اس ظاہر ہونے سے پہلے تو وہ یعنی کہ سمجھ لیں بڑے مخلص مومن نظر آتے تھے، اچھے انسان نظر آتے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں بیٹھتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، حضور کی باتیں سنتے، اسلام کی باتیں کرتے، بڑے اچھے نظر آتے تھے نا، ہر بندے کی آنکھوں کے اندر اچھے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ان کی منافقت کھلی، وہی آئی، تو اب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو اللہ نے یہاں پر اخنس بن شریک کے بارے میں آیت اتار دی، اے محبوب پیغمبر، لوگوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہے جس کی باتیں آپ کو بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، اللہ کو گواہ بناتا ہے، اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بنا کے قسمیں اٹھا کے کہتا ہے، لیکن حقیقتاً اسلام کا مخالف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کبھی اسے کہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، میاں اللہ سے ڈر، تو خیال کر کیوں لوگوں کا نقصان کرتا ہے، لوگوں کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس وقت اس کا غرور، اس کا تکبر اسے گناہ پہ پھر آمادہ کرتا تھا کہ تمہاری جرت کیسے مجھے اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا، لوگ اسے گناہ سے ڈراتے، میاں اللہ سے ڈر، تو یہ فوراً ڈر جاتا، یہ سوچتا ہاں یار مجھ سے واقعتاً غلطی ہے، میں نے کس جھگڑا کیا، میں نے کسی کے مال کو نقصان پہنچایا۔ یہ مغرور آدمی ہے، اس کا دل کا غرور اسے مزید گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، تو لہذا فحسبہ جہنم، اس اخنس بن شریک کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ منافق کا ٹھکانہ اللہ نے سب سے زیادہ سخت سزا جہنم کے اندر منافقوں کو دی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، یہ والی آیت حضور علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتری ہے، اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں، یہ مالدار آدمی تھے، مکہ کے اندر ان کے پاس مال تھا، تو یہ وہاں سے آ رہے تھے۔ کافروں کو، مشرکین کو پتہ چلا کہ صہیب رومی یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، تو یہ دوڑے، انہوں نے آ کے حضرت صہیب رومی کو روک لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے اترے اور آپ نے ان سارے سامنے کھڑے ہونے والے مشرکین سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے زیادہ تیر چلانے والا ہوں، اور تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ تم میری تیر اندازی کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو آپ کی ترکش میں جتنے تیر تھے آپ نے سارے تیر نکال لیے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ان تیروں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میرے تیر ختم نہیں ہوں گے، اور پھر میں اپنی تلوار نکالوں گا، جب تک میری تلوار نہیں ٹوٹے گی میں تم سے لڑتا رہوں گا، جب ٹوٹ جائے گی پھر تمہاری جو مرضی ہے تم مجھ سے کر لینا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے بدلے میں تمہیں میرا مال مل جائے، آ جاؤ میں تمہیں مال دیتا ہوں۔ وہ تو تھے ہی مال کی لالچ کے، انہوں نے کہا ہاں ہمیں مال بتا دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ مکہ کی فلاں جگہ پر میرا بہت سارا مال پڑا ہو، جاؤ مال لے لو۔ یہ سارے وہاں سے چلے گئے، تو لہذا یہ سواری پر سوار ہوئے، مدینہ میں پہنچے، اللہ کے نبی کو معاملہ سنایا، یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا، لوگ میرے سامنے آئے اور میں نے ان کو اپنے مال کا بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ یہ جملہ فرمایا، ربح البیع ربح البیع، اے صہیب رومی آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، دنیا دے دی، مال دے دیا، لیکن ہجرت کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے مخلص مومن، اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جس نے اپنے آپ کو بیچا اللہ کی رضا جوئی میں، مال کو نہیں، اپنے آپ کو بیچ دیا، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، میں اللہ کے راستے کے اندر جاؤں گا۔ تو اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان اسلام کی سچی محبت ہوتی ہے، اس کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان اسلام کی محبت نہیں ہوتی، اس کے ظاہر میں دنیا کی دولت اور اس کی لالچ محبت آ جاتی ہے، وہ مطلب کے لیے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ سے میں نے عمل کرنے کی توفیق دے۔